جناب عبداللہ سعدی صاحب، جناب حبیب حسن صاحب، جناب حافظ مبارک یمانی صاحب اور حسن بصراوی صاحب، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز جناب انوار صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، حلق حاضہ کے کارپوریٹر جناب عبد الرحمان شاہ صاحب، ریاست نگر کے کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب، چندرائن گٹا کارپوریٹر جناب وہاب صاحب، ہمارے ڈائریکٹر جناب ارشد صاحب اور میرے بھائی جناب حافظ قطب الدین اویسی صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، قوموں کی تعمیر صرف جذباتی تقاریر یا نعروں سے نہیں ہوتی. قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے اور بنیادی کام سے ہوتی ہے. خطبات تو آپ نے بہت سنے، جذباتی خطبات کو بھی سنا، صبر کے خطبات کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. تو آپ نے نعروں کی گونج بھی فضاؤں میں سنی، جذباتی نعروں کو بھی آپ نے سنا. لیکن میں یہ بات پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ قوموں کی تعمیر صرف جذباتی تقاریر یا جذباتی نعروں یا بیان بازیوں سے نہیں ہوتی. قوموں کی تعمیر بنیادی کام سے ہوتی ہے، اور بنیاد اگر ہم کو رکھنا ہے تو بنیاد علم کے ذریعے ہی رکھی جا سکتی ہے. اور اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ آج اگر ہماری قوم دنیا میں سب سے پیچھے ہے اور پچھڑی ہوئی ہے، سب سے آخر ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں. اور دنیا کو علم کی روشنی سے اجالے دینے والی قوم کا نام مسلمان، دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو نکالنے والی قوم کا نام مسلمان. لیکن افسوس کہ آج مسلمان دنیا میں سب سے پیچھے ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں. جب ہم علم سے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، اندھیروں کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی انقلابی تبدیلی آئے گی. اور یہ بات اور یہ جملے اکبر الدین اویسی اپنی 25 سالہ انتخابی کامیابی کے تجربات کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ انتخابی میدان میں آنے سے پہلے اکبر الدین اویسی نے اس بات کا احساس کیا تھا
کہ اگر ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو بے شک اتحاد و مرکز سیاسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ چیز تھی اور ہے اور رہے گی، وہ صرف اور صرف علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے۔ اور علم کی شمع کو روشن کرنے کا وعدہ کیا۔ 25 برس پہلے ایک 25 برس کا نوجوان اپنے جوانی کے جوش میں آگے بڑھ کر آیا، قوم کی نہ صرف رہنمائی کرنے کے لیے، قوم کی نہ صرف خدمت کرنے کے لیے، بلکہ ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا عزم و ارادہ، وہ نعرہ بلند کرتا ہوا آگے آیا تو لوگ اس وقت اس نوجوان پر خے مارتے تھے، یا اس نوجوان کا مذاق اڑاتے تھے، یا اس نوجوان کے اس جذبے کو کی قدر کرنے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ چلو ایک اور کا اضافہ ہوا جو صرف باتیں کر رہا ہے اور اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا رہا ہے، اور خطابت کے جادو کے ذریعے ووٹوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور اپنے خطابت کے جال میں پھنسا کر عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھا رہا ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی صرف زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا جملوں کو، بلکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کا جال چندرائن گٹے میں جو بچھایا گیا ہے، یہ اپنے آپ میں نہ صرف ایک مثال ہے بلکہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے کہ یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، اور ان عمارتوں کے ذریعے ہزاروں بچے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو نکالیں گے، نئے اجالوں کو بانٹیں گے، اور قوم سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے قوم کے مستقبل کو ایک سنہری ڈگر پہ لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ آج یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ کام ہم کسی کا حق مار کر، یا یہ کام ہم کسی کو لوٹ کر، یا یہ کام ہم کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کام اپنی ذات سے کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر کر رہے ہیں، اور یہ ہاتھ اگر پھیلتے ہیں اور یہ سر جھکتا ہے تو بارگاہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے، اور مانگتے ہیں تو اللہ سے کہ اے اللہ، ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کچھ کرنا چاہتے ہیں مولا، تو ہمارے کام کی لاج رکھ لے، ہماری یہ نیتوں کو تو پورا کر دے۔ اکبر اویسی کوئی جھوٹ فریب دھوکے باز کا نام نہیں، اکبر الدین اویسی ایک دیانتدار آدمی ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اور اگر فکر ہے تو صرف یہی کہ سب کی طرح مجھ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب حاضر ہوگا تو اللہ پوچھے گا، اور مجھ سے تو کچھ زیادہ ہی پوچھ ہوگی، سب سے زیادہ پوچھ ہوگی، اس لیے ہوگی کہ آج سے 13 برس پہلے شاید میری موت واقع ہو جاتی تھی، لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کی دعاؤں کا احسان ہے کہ آج میں زندہ ہوں، تو مجھے تو زیادہ ہی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے تجھے حیات دی، تو بتا تو نے کیا کیا۔ تو میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو ضرور کہوں گا کہ اے اللہ دیکھ، تو نے تیرے حبیب کے امتیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے حیات دی، تو میں نے تیرے حبیب کی امت کے لیے یہ کام کیا، یہ عمارتیں کھڑی کر دی۔
کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے والا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر نہیں جائے گا، زمین و جائیداد لے کر نہیں جائے گا، جائے گا تو صرف اور صرف اپنے اعمال کو لے جائے گا۔ اور اکبر الدین اویسی آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے، تو اکبر الدین اویسی آپ کے انگنت احسانوں کا بھی قرضدار ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ تھا اس 25 برس کے نوجوان پر کہ آپ نے 25 برس کے نوجوان کو اپنے دعاؤں کے ذریعے، اپنے بھروسے کے ذریعے، اپنے اعتماد اور اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور آپ کے اس موقع دینے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج ان عمارتوں کا بنانے کا موقع دیا۔ اور یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری آخرت میں اگر میرے خدمات کا اجر دے گا تو مولا تو میرے خدمات کا اجر صرف مجھے نہ دے، میرے ساتھ میرا ساتھ دینے والے ہر فرد کو دے دے، مجھے اور دینے والے ہر فرد کو دے دے، کیونکہ اس نیکی کا حقدار صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھیاں ہیں، میری جماعت ہے، میری عوام ہے۔ اللہ اگر اس کام کو قبول کرتا ہے، دعا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کر لے، ہمارے اس کام کو قبول کر لے، اور اگر اس کام کو قبول کرتا ہے تو میرے ساتھ میرے ان ساتھیوں کو، میری اس عوام کو بھی اور میری اس جماعت کو بھی اس کام کی قبولیت کا اجر عطا کر۔ آمین۔ کوئی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی یا تبدیلی فرد واحد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر مختلف لوگوں کے ملنے سے، آپس میں جڑنے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک فرد یہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں قوم کی حالت کو بدل دوں گا، ترقی کر دوں گا، تو فرد واحد سے ممکن نہیں۔ اور آج میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں میرا ہر کارکن شریک ہے، میرا ہر کارپوریٹر شریک ہے، اور میرے اس کام میں میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی شریک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صالح احمد صاحب کا، ظاہر شرابی صاحب کا، کہ ان دو لوگوں کی جد و جہد تھی، جستجو تھی، کہ ان دو لوگوں نے اس زمین کی نشاندہی کی اور لا کر مجھے کہا کہ اکبر صاحب یہ زمین ہے، ہم اس کو خریدیں گے، اور یہ زمین ہم نے خریدی اور تعمیر کا آغاز کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہ صاحب کا، متعلقہ کارپوریٹر صاحب کا، اور سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں کا، کہ میں تو آتا جاتا رہتا تھا، تعمیر کو دیکھتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں نے شاید خود کے اپنے گھروں کی تعمیر میں اتنی دلچسپی نہیں لی تو دلچسپی خام اور اس اسکول کی تعمیر کے لیے لی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کبھی کوئی کامیابی کا صحرا اپنے سر پہ نہیں باندھتا، اور کوئی کامیابی فرد واحد سے ممکن نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، جب تک تمہارے ساتھ
मुखलिस, दियानतदार, ईमानदार, मेहनती लोग नहीं जुड़ेंगे तो वो काम मुमकिन नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने दियानतदार, मुखलिस, मेहनती लोगों का साथ भी दिया। शायद मैं नाम लेना किसी का भूल रहा हूं तो मुझे माफ करें, मगर हमने काम किया। हमारे डायरेक्टर साहिबान जनाब अनवर साहब जामे निजामिया, जनाब अजीज अहमद साहब, जनाब नसीर गयास साहब सहाफत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले, जनाब अरशद साहब इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, ये इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक रखने वाले, हमारे स्कूल के और एक डायरेक्टर जनाब सादत अली अकबर साहब जो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले, हमारी और एक खातून डायरेक्टर साहिबा मोहतरमा अमतुल साहिबा जो पीएचडी एंड डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट पीएचडी हासिल की ह्यूमन रिसोर्स में। तो हम ये सारे लोगों की एक टीम है जो हम टीम बनाकर काम करते हैं। आज दुनिया हैरत करेगी कि कैसे हो रहा है ये काम। अरे आप बताओ, इंसान जिंदगी में छोटा सा घर बना लेता है तो खुशियां मनाता है, मसरत का इजहार करता है, जश्न मनाता है, दावतें देता है। अरे हमारा ये पहला स्कूल नहीं, नशेमन नगर तालाब कट्टे में हमारा स्कूल, रियासत नगर में हमारा स्कूल, अंबरपेट में हमारा स्कूल, उसके बाद हाफिज बाबा नगर में हमारा स्कूल, नरती फूलबाग में हमारा स्कूल, फिर उसके बाद बल्लागुड़े में हमारा स्कूल। हमारे ये स्कूलों का जाल बिछता गया और आज ये 7वां स्कूल का आगाज होने जा रहा है और ये 7वें स्कूल या 8वें स्कूल का आगाज हो रहा है। इस 8वें स्कूल के बाद में फिर इंशाअल्लाह ताला उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर में 15 दिन के बाद एक स्कूल का आगाज होने जाने वाला है। फिर उसके बाद में हम ये स्कूल होने के बाद भी हमारा काम रुकने वाला नहीं है। उमर कॉलोनी के बाद रियासत नगर जमाल कॉलोनी में भी एक इमारत नहीं बनी है। इंशाअल्लाह 20-25 दिन में उसका भी इफ्तिताह होगा। वहां पे हम जूनियर कॉलेज का भी आगाज कर चुके हैं। और बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस को देखिए कि कैसा कैंपस है। अगर कभी जाना हो वह आपके वहां से गुजर हुई तो देखिएगा अपनी आंखों से कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने, चंद्रायन गुट्टे के एमएलए ने चंद्रायन गुट्टे की आवाम के लिए कैसा काम किया और क्या काम किया। आज न सिर्फ ये बल्कि तालाब कट्टा मीर जुमला में भी एक केजी टू पीजी कैंपस की तामीर जारी है। इंशाअल्लाह 3 महीने में खत्म हो जाएगी। बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस 1,90,000 स्क्वायर फीट पर कितना 1,90,000 ये जो बन रहा है तालाब मीर जुमला में जो 3 महीने में खत्म होगा उसका रकबा 90,000 स्क्वायर फीट। ये आज सलाला की इमारत, इसका रकबा करीब 45,000 स्क्वायर फीट। नशेमन नगर का स्कूल, उसका रकबा करीब 42,000 स्क्वायर फीट।
حافظ بابا نگر کا پرانا اسکول، اس کا رقبہ قریب 54,000. عمر کالونی کا نیا اسکول، اس کا رقبہ قریب 50,000. ارے آپ بتاؤ، آپ میں بولتے جا رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں. امبر پیٹ کا اسکول قریب 30,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ. ارے آج ہمارے پاس لاکھوں اسکوائر فٹ تعمیر ہو چکا. تو اکبر الدین اویسی بتا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس عزم ہے، تمہارے پاس حوصلہ ہے، تمہارے پاس نیت ہے اگر کچھ کرنے کی، تو بے شک تم ضرور کر سکتے ہو. لیکن فرق یہی ہے کہ دنیا میں اقتدار و دولت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آل اولاد کے لیے دولت کماتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی نے اپنی آل، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی عوام اور اپنی قوم کے لیے دولت کمائی ہے اور دولت کو بانٹا. آج آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے سارے اسکولوں میں کتنے ٹیچرز ہیں معلوم مولا صاحب آپ کو؟ ہمارے سارے اسکولز میں قریب 410 ٹیچرز ہیں. 410 ٹیچرز. اور پھر جھاڑو دینے والے، صفائی والے، حمام صاف کرنے والے، ان سب کو جب لے لیتے ہیں تو وہ بھی 200-250 650 لوگ برسر روزگار ہیں. تو ہمارے پاس ارے نہ صرف یہ ماہانہ جو تنخواہ جاتی ہے قریب 50 لاکھ روپیہ ماہانہ. ارے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایم ایل اے کا الیکشن لڑنے کے لیے پہلے حکومت کی جانب سے کچھ 28 لاکھ تھے، اب بڑھا دیا گیا، کچھ پیسہ بڑھا دیا گیا، 40 لاکھ کے قریب کچھ کیا گیا. مطلب یہ کہ ایک کینڈیڈیٹ کو 40 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا اختیار ہے ایک الیکشن لڑنے کے لیے، جو 5 برس میں ایک مرتبہ ہوتا. اکبر الدین اویسی تو ہر مہینے میں 2 الیکشن لڑ رہا ہے، ہر مہینے میں 2 لڑ رہا ہے. ارے آپ غور کرو، ہم صرف اسکول نہیں چلا رہے میرے بھائی، ہمارے پاس 10,400 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں. اور دوسرے تعلیم کہ جو ہم چلاتے ہیں، نیٹ کا امتحان ہو یا پورے کمپٹیٹیو ایگزام ہو، ایم سیٹ ہو، آئی سیٹ ہو، ناٹا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے، اسپوکن انگلش ہے، کمپیوٹر کے کلاسز ہیں، اور روزگار سے مربوط کئی کورسز ہیں، کمپیوٹرز کے، ملٹی میڈیا کے کئی ہیں. تو سارے بچے جو ہمارے پاس ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، بغیر ایک پیسہ دیے کے ان کی تعداد 16,400 ہے. 16,400. اور ان 16,400 میں 546 کون ہیں؟ 546 یتیم بچے ہیں جن کی ماں نہیں، باپ نہیں. اور پھر 1,000 بچے ایسے ہیں جن کے باپ نے ان کی ماں کو طلاق دے دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے یا باپ لاپتہ ہے. بس ارے بتاؤ، ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں. نہ صرف یہ، آپ کو سن کر خوشی و مسرت ہوگی کہ ہمارے اسکول میں، ہر اسکول میں ایک کلاس میں 2-4 بچے غیر معمولی ہوتے ہیں، 2-4 بچے غیر معمولی تیز ہوتے ہیں. تو ہم ان
غیر معمولی تیز بچوں کو لے کر پہلی جماعت فرسٹ مطلب پہلی جماعت سے غیر معمولی جو بچے ہوتے ہیں ہر سیکشن میں 4-5 بچے ہم ان کو لے رہے ہیں، لے کر پہلی جماعت سے تیسری جماعت میں آئے جب تک یہ انگریزی کی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن زیادہ توجہ ہماری کس پر ہے؟ ان بچوں کو حفاظ بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی 2 سال کے بعد ہر سال 200 حفاظ بھی ہمارے اداروں سے نکلیں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ارے آج یہ اسکولوں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک دم کسی ٹیچر کی شادی ٹھہر جاتی، وہ ٹیچر آ کے ہم سے کہتی ہیں کہ اکبر بھائی میری شادی ہے، پھر نئے ٹیچروں کا تقرر کرنا، نئے ٹیچر کو لانا، بلڈنگ بنی ہے خراب ہو جاتی، مینٹیننس کرنا آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ ارے چلانا آسان نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ ایم ایل اے شپ بہت آسان ہے، یہ اسکول چلانا بہت مشکل ہے۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے آج ہم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ چندرائن گٹے میں سالار ملت کے نام سے بنائے گئے اس ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے 2 لاکھ خواتین کو ٹرین کیا۔ 2 لاکھ معمولی نہیں ہے۔ مہندی ڈیزائن کر کے ہماری بچی کچھ کما لے گی۔ بیوٹی پارلر بیوٹیشن بھی کا کورس بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی کراتے۔ کمپیوٹر کا کورس، کارچو زردوزی کا کام، اس کے بھی کورس ہمارے پاس۔ نہ صرف یہ ملٹی میڈیا کمپیوٹر کے کورسز، اب ہم جی ایس ٹی کا بھی کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اکاؤنٹنگ کا بھی کر رہے ہیں، فائنانس کا بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کام کیا ہے بتاؤ آپ؟ ارے یہ بنیادی کام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن یا میری بیٹی یا میرا بھائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنے روزی روٹی کو کما لے۔ یہ کام کرنا۔ ایک وقت کسی کو کچھ پیسے دے کے مدد کر دے سکتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی ایسی دولت بانٹ رہا ہے جو بانٹنے سے کبھی ختم نہیں ہے۔ دنیا پیسہ بانٹے گی، زمین بانٹے گی، جائیداد بانٹے گی، سونا بانٹے گی، چاندی بانٹے گی، ہیرا بانٹے گی۔ بانٹتے بانٹتے زمین کی دولت ختم ہوگی، سونے کی دولت ختم ہوگی، چاندی کی دولت ختم ہوگی، ہیرے کی دولت ختم ہوگی، موتیوں کی دولت ختم ہوگی، لیکن میں جو دولت بانٹ رہا ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے۔ ہم یہ بانٹ رہے ہیں۔ علم کی دولت بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، اور بڑھتی ہے۔ چندرائن گٹے کا یہ خدمت گزار خادم یہ دولت بانٹ رہا۔ تنقید کرنے والے تنقید کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ الزام لگانے والے الزام لگائیں، ہم کو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ ان کا کام تنقید کرنا ہے، ہمارا کام خدمت کرنا ہے، اداروں کے ساتھ اداروں میں اضافہ کرنا۔ ان کو ان کا کام مبارک، ہم کو ہمارا کام مبارک۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعت کے قائدین اپنی کامیابی کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، لیکن
لیکن اکبر الدین اویسی کبھی اپنی کامیابی کے لیے اپنی عوام کے ہاتھ میں صرف جھنڈا نہیں تھمائے گا، بلکہ اکبر الدین اویسی اپنی عوام کے معصوم بچوں کے کھانوں پر کتابوں کے بستے کا بوجھ ڈالے گا۔ اکبر الدین اویسی کبھی اپنی کامیابی کے لیے صرف جذباتی تقاریریں نہیں کرے گا، بلکہ قوم کی روشن مستقبل کے لیے ان معصوم انگلیوں میں قلم تھمائے گا۔ اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا ہے۔ ارے یہ کام کوئی آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ کئی راتوں کی تاریکی میں نے اپنے درد شکم کی تڑپ سے زیادہ اگر اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا ہے تو اللہ اور اس رسول اللہ کی قسم میں نے اپنے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے بہایا، میں نے اپنی اولاد کے لیے نہیں بہایا۔ ہر وقت یہی تڑپ، یہی خواہش اللہ کی بارگاہ میں سجدے ریز ہو کے رہتی ہے، مولا تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، مولا تو اس کی لاج رکھ لے، تو اس کی حفاظت کر لے۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان اداروں کو بند کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف کمپلینز دیے جا رہے ہیں کہ اکبر الدین اویسی ایسے عمارتیں کیسے بنا رہا ہے، کہاں سے بنا رہا ہے؟ ارے کیسا بھی بنا رہا ہوگا، کہیں سے بھی بنا رہا ہوگا، بتاؤ یہ کام شر کا ہے یا خیر کا؟ اگر شر کا کام ہو رہا ہے دولت سے تو ضرور میرے گریبان کو پکڑ لو، میرے دامن کے تار کو لوچ لو، مگر جو کام خیر کا ہو رہا ہے خدا را ان خیر کے کام کو روکو نہیں۔ میں تو مر جاؤں گا، ہر ایک کو مرنا ہے، زمین کی غذا بننا ہے، قبر میں جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، میں مر جاؤں گا، زمین کی غذا بن جاؤں گا، لیکن یہ عمارتیں روز قیامت تک کھڑی رہیں گی اور قوم کے نونہالوں کے مستقبل کو سنوارتی رہیں گی، سنوارتے رہیں گی۔ میڈیکل کیمپس ابھی احمد صاحب نے یاد دلایا، ہم میڈیکل کیمپس بھی کرتے، معلوم آپ کو ہمارے 10,400 جو بچے ہیں، ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ، 3 مہینے میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے، ان کے آنکھوں کو دیکھتی ہے، ان کے جلد کو دیکھتی ہے، ان کے دانتوں کو دیکھتی ہے، ان کے ہائٹ کو دیکھتی ہے، ان کے ویٹ کو دیکھتی ہے، سب دیکھ کے ایک ہیلتھ کارڈ بناتی ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کا علاج ہم فری کروا دیں، اور آپ کے اس سلالہ کے مرکز میں بھی آج ہم نے 400 بچوں کے ساتھ آغاز کیا، جب 10ویں جماعت تک آ جائیں گے تو 1000 سے زائد بچے زیر تعلیم رہیں گے اس ادارے میں، فری، پھر سے کہہ رہا ہوں فری، ایک پیسہ نہیں۔ نہ صرف یہ، بیوٹی پارلر کی ٹریننگ کا مرکز یہاں بنے گا، کمپیوٹر ٹریننگ کا مرکز بنے گا، مہندی ڈیزائننگ کا مرکز بنے گا، اسپوکن انگلش کا مرکز بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈلٹ ایجوکیشن۔ اڈلٹ ایجوکیشن کیا ہے معلوم آپ؟ بعض لڑکیوں کی جلدی شادی کر دیتے، وہ تعلیم کو ترک کرتے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، میں جو اڈلٹ ایجوکیشن کا پروگرام چلاتا ہوں، لاسٹ ایئر مطلب 1 سال پہلے 52 سالہ ایک محترمہ نے 10th کا امتحان ہمارے مرکز سے لکھ کے 10th پاس کیا۔
تو وہ عورتیں جو کم عمری میں اپنے تعلیم کو چھوڑ دیے، ہم پھر سے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے. ہم وہ بھی کام یہاں پہ بھی، یہاں پہ ایک لائبریری بھی آئی، یہاں پہ اور ایک سلالہ کے مقامی لوگوں کا مطالبہ جس کو میں نے قبول کیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. فری ڈاکٹرز رہیں گے، دوا بھی دیں گے، دیکھیں گے بھی فری. یہاں پہ روزانہ انشاءاللہ 1 مہینے میں کام مکمل کر کے اس کا بھی آغاز. میں ہر اس فرد کو جس نے میرا ساتھ دیا ہے، جب تک زندہ ہوں اپنے ہر ساتھی کو میرے ساتھ پر فخر کرواؤں گا، اس کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دوں گا. اپنے کام سے، اپنی خدمت سے، اپنے جذبے سے، اپنے خلوص سے، اپنی محبت سے میں میرے ساتھیوں کو فخر کرواؤں گا، ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی رسول اللہ نے معاف کیا. کچرا پھینکنے والوں نے اگر ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو دریافت کی کہ کیوں کچرا نہیں پھینکا. پتا چلا بیمار ہے تو جا کر بیمار کی عیادت کی. میں اسی رسول اللہ کا امتی ہوں. میں اسی رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میں عاشق مصطفیٰ ہوں. میں عاشق کملی والا ہوں. میں رسول اللہ کا عاشق ہوں. سازش کرنے والوں تم سازش کر لو، کچھ نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ کے ادارے ہیں، رسول اللہ اس کی حفاظت کرے. یہ میرے ایمان. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی خاموش ہے، تحریر نہیں کر رہا ہے، سرگرم نہیں ہے. ایک وقت تھا تحریر کے ذریعے سرگرم تھا، اور اب سرگرم ہوں تو ان عمارتوں کے ذریعے. خاموش نہ پہلے تھا، نہ خاموش آج ہوں. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اکبر اویسی ختم ہو گیا یا اکبر اویسی خاموش ہو گیا، ارے نادانوں، یہ عمارت خاتمے کی نشانی نہیں ہوتی. یہ نوجوانوں کا مستقبل جو بن رہا ہے، یہ اکبر اویسی کے ختم ہونے کی نشانی میں نہیں. اکبر الدین اویسی جب ہی ختم ہوگا جب اللہ چاہے. کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہ میرا کچھ کام بنے گا، نہ ہی میرا کام بگڑے گا. موت و حیات، رزق، دولت، شہرت، نام، سب اللہ کے ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ نہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آواز کو دبا دیا گیا ہے تو اے نادانوں، یہ آواز دبی نہیں ہے، یہ آواز ان عمارتوں کی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو میری بلندی کو. ہے نادانوں، یہ بلندی چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں اس بلندی سے ٹکرانے والا، کوئی اس کا اہل نہیں ہے جو اس بلندی سے ٹکرائے. ارے ہمارا کام، ہماری پہچان ہے. اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا، ہر ایک کو معاف کیا. یہ عمارت ایثار کی نشانی ہے، یہ عمارت قربانی کی نشانی ہے، یہ عمارت عزم کی نشانی ہے، یہ عمارت حوصلے کی نشانی ہے، یہ عمارت ایک جنون کی نشانی ہے، اور یہ عمارت یہ قربانی کی نشانی ہے. چلو آج اس خوشی کے موقع پر
اکبر الدین اویسی اعلان کرتا ہے کہ اکبر الدین اویسی آج ہر ایک کو معاف کرتا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہے جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز کو دبایا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھ پر میرا خون بہا ان کی وجہ سے۔ چلو آج آپ کی موجودگی میں آپ گواہ ہیں، اللہ کے پاس آپ گواہ ہیں، منصور تم گواہ ہو، احمد سعدی تم گواہ ہو، میرے خون کو بہانے والوں کو بھی آج اکبر اویسی معاف کرتا ہے۔ یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرتا ہوں۔ چلو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، بس یہی رسول اللہ نے معاف کیا تھا ہندا کو بھی معاف کیا، جس نے کلیجہ چبایا تھا۔ آج اکبر الدین اویسی بھی معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا معاف کرتا ہوں مگر میرے سامنے نہ آؤ، میں بھی آج معاف کرتا ہوں، بس میرے سامنے نہ آؤ۔ اللہ جانتا ہے 13 برس اور آج بھی کس کرب میں گزارتا ہوں ایک ایک لمحے۔ یہ پیٹ پھول جاتا ہے، یہ پیٹ میں انتڑیاں نہیں، میرا گردہ خراب، آئرن نہیں بنتا، اتنی طرف ہے، میرا اللہ میرا رسول جانتا ہے، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ معاف کیا۔ عزت، ذلت، شہرت، نام، دولت، موت و حیات کسی کے ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ۔ اور میں کھڑا ہوں، اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا تھا اس لیے موت نہیں۔ کبھی بھی میں، میری آل، میری اولاد احمد بلالہ کے احسان کو کبھی نہیں بھولے، احمد سعدی کے احسان کو نہیں بھولے، منصور اولگیر کے احسان کو نہیں بھولے گی، محمود اولگیر کے احسان کو نہیں بھولے گی۔ وہ عرب برادری کے لوگوں نے زخمی اکبر اویسی کو جو اٹھایا تھا، دواخانے تک پہنچایا، آخری سانس تک بھی آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولا۔ چلو آج ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ساتھ چھوڑ کر راہ فراری اختیار کیا، ان کو بھی معاف کیا۔ جس نے ساتھ دیا اس کا احسان، جس نے ساتھ نہیں دیا اس کا بھی احسان، ہر ایک کا احسان۔ ارے میرے بھائی، دنیا کچھ بھی کہہ لے، اکبر الدین اویسی کو نہ کبھی دنیا سے محبت تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ارے یہ دنیا میں خیام تو عارضی ہے، یہ خیام ایک جیل کی مانند ہے۔ ارے اس خیام میں کامیاب ہوئے تو پھر وہاں پہ ہم کو ملے گا اللہ کے پاس۔ بہرحال اللہ، نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن بس یہی کہوں گا کہ یہ ادارے، آپ ان اداروں کی حفاظت کرو، ان اداروں پہ انگلی اٹھے گی تو میرا تعاون کرنا۔ اذان ہو رہی ہے۔
تو میں اپنی تقاریر کو اختتامی مراحل میں لاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ خدا را میرے اس تقریر کے پیغام کو سمجھو، زندگیوں میں ایثار کو پیدا کرو، صبر کو پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر ہم صبر کے پیمانے کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دستے گریباں ہو جاتے، ایک دوسرے کے خلاف میں چاقو نکالتے یا ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ خدا را میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دنیا کو ہمارے خون کی قیمت و اہمیت نہیں معلوم۔ ایک وقت تھا دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتہ تھا۔ جب ہمارا خون احد میں گرتا تو دنیا کو پتا تھا کہ اس خون کے گرنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ خون جب کربلا میں گرتا تھا تو دنیا کو معلوم تھا اس خون کی اہمیت کیا ہے۔ اور آج غیر ہمارے خون کا پیاسا ہے۔ خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو، خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی عزت کے لیے ایک دوسرے کے دستے گریباں نہ بنو، یہ دنیا کی دولت کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو۔ ارے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ جب دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا تو دنیا پکارے گی، چیخے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو مجھے تو جہنم میں ڈال رہا ہے، میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال دے۔ کیا تم دنیا کے چاہنے والے ہو یا آخرت کے چاہنے والے؟ ارے آخرت کی فکر کرو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس انگلی کو بھگاؤ، جتنی یہ انگلی بھگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر کے مانند تمہاری آخرت ہے۔ اور ہم کو اس انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، اس کے مانند زندگی کی دولت کی فکر ہے، اس کے مانند اس دنیا کی طاقت کی فکر ہے، اس کے مانند اس دنیا کی دولت کی فکر ہے، سمندر کے مانند آخرت کی فکر ہے۔ اللہ رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی کو نہ پہلے ایم ایل اے بننے کی خواہش تھی، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں رہے گی۔ میرا مقصد صرف خدمت ہے، دیانت کے ساتھ۔ اور اگر کل کو مجھے خاموش زندگی گزارنی پڑی، گوشے گمنامی میں زندگی گزارنی پڑے گی، تب بھی اکبر الدین اویسی کے ماتھے پر شکم نہیں آئے گا، صرف ایک ہی الفاظ نکلے گا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔
الحمدللہ، شکرن اللہ، شکرن اللہ، شکرن اللہ۔ کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ خدا کا اس زندگی میں بہت زخم کھائے، دنیا نے ان چلتی ہوئی گولیوں کے زخم کو دیکھا، دنیا نے اس چلتے ہوئے خنجر کی زخم کو دیکھا، دنیا نے اس ہتھیاروں سے حملہ ہوتے ہوئے جسم کو کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن دنیا نے ان ضربوں، ان زخموں سے زیادہ زخم اکبر الدین اویسی نے جو کھائے ہیں اس کو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے چھپایا ہے، اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا ان لوگوں کے زخم کو بھی جنہوں نے دوز بن کر مجھ پہ خنجر چلایا، جنہوں نے اپنا بن کر میری پیٹھ میں خنجر بھونکا، میری کردار کشی کی۔ چلو سب کو معاف کیا، آج ان کو بھی معاف کیا، چلو آج ان کو بھی معاف، آج ان کو بھی معاف کیا۔ یہ بارکس کی سرزمین گواہ دے گی، آپ گواہ دیں گے مولانا صاحب کہ آج اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ یہ عمارت کی خوشی کے عوض میں چلو آج جو کچھ بھی دے سکتا تھا وہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، اب کچھ نہیں دینے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایسی عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہ کر سکے، ہے نا مول صاحب؟ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر ترغیب دے رہا ہوں ایثار، ترغیب دے رہا ہوں قربانی، ترغیب دے رہا ہوں معاف کرنے، ترغیب دے رہا ہوں دل کو وسیع کرنے، اور میں خود عمل نہ کروں تو دنیا بولے گی کہ یہ بھی ویسے ہی لیڈروں کے جیسا ہے، بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اس لیے میں خود عمل کر رہا ہوں آج، اور میرے عمل پہ ترغیب کرنے کا پیغام دے رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اخبارات میں آ رہا ہے، ٹی وی چینل بعض افواہیں پھیلائی جا رہی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی اگر اپنی قوم ملت کے لیے کنکر اٹھاتا ہے، اس کی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، یا یہ تعلیمی ادارے بنا رہا ہے، یا اپنی قوم ملت کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اپنی قوم ملت کے لیے یہ تعلیمی ادارے بنائے، اپنی قوم ملت کے لیے جیل میں رہا، اپنی قوم ملت کے لیے یہ 16,000 بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی قسم میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ کی امت کے لیے ہے، اور میری آخرت کا سودا، یہ میری آخرت کا سودا ہے۔ کوئی میرے خدمات میں میرے نفس اور میری اولاد کو نہ لائے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنے خدمت کا اجر اگر لے گا تو اللہ سے لے گا، اس عوام سے کبھی نہیں لے گا، اپنے نفس کو کبھی نہیں لائے گا۔ خدا را اللہ کے لیے میری اولاد کو مت گھسیٹو، میری اولاد کو مت گھسیٹو، بس ہے، میں خود جانا چاہتا ہوں، جانے دو، میں خود جانا چاہتا ہوں، جانے دو۔ خدا را میں آپ سے یہی کہوں گا کہ منظم رہو، متحد رہو،
जमात से वाबस्ता रहो, अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, वक्त की नजाकत को देखो। दुश्मन पूरे सरो सामानी के साथ आगे बढ़ रहा है। खुदारा उठो, बेदार हो जाओ, मुनज्जम हो जाओ, मरकज सियासी पे जमा हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी जमात है, इस जमात को कमजोर होने न दो। लोग आएंगे जाएंगे, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात दियानतदारी से काम करती है, पूरे इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने अमीर की इताअत करता है, आखिरी सांस तक इताअत अमीरी में रहेगा। जमात के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देगा। मैं आज याद करता हूं तो शख्सियत को जिसका नाम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। क्या शख्सियत थी, मौलवी साहब जानते, बुजुर्ग जानते। आज उस शख्सियत के खिदमात को खिराज पेश करने के लिए हमने अपने ट्रस्ट का नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट रखा। लोगों को गलतफहमी है, समझते हैं कि ये भी मजलिस का है। नहीं, ये मजलिस का नहीं, मजलिस का दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट है। मजलिस का ट्रस्ट दवाखाना चलाता, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारे। ये ट्रस्ट मेरा अपना है और मेरे साथ मेरी चंद्रायन गुट्टे की आवाम। इसमें किसी का नहीं है, इसमें मेरा पैसा है, मेरे वर्कर का पसीना है, मेरे बुजुर्गों की दुआएं हैं, मेरी मां और बहनों की फरियादें हैं। इसमें ये वो ट्रस्ट हम काम कर रहे हैं और काम के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। खुदारा मेरा फिर से आपसे पैगाम, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, मरकज़ सियासी पे आओ। आज मुल्क के हालात क्या हैं आप देख रहे हैं। मुल्क के हालात क्या है, मेरे इशारों को समझो। खुदारा अगर आज तुम नहीं उठोगे तो आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में होगा और उनके मुस्तकबिल खतरे में जो रहेगा उसके जिम्मेदार आप और हम रहेंगे। खुदारा उठो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी जमात से वाबस्ता रह जाओ। लोग आएंगे जाएंगे, इल्जामात लगाएंगे, उसकी परवाह न करो। ये जमात तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी शान, तुम्हारी शौकत, तुम्हारे अज़्म व तुम्हारे इरादों की तर्जुमानी करती है। ये जमात को कायम रखो, निकलो। वक्त अगर आएगा और आवाज दी जाएगी, निकलो, तो घरों के दरवाजों के पीछे छुप कर न बैठो, निकल जाओ, अल्लाह की राह में निकल जाओ। और याद रखो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फानी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ है कि अल्लाह के राह में शहीद होने वाले को गुस्ल की जरूरत है। रहती दुनिया तक उसको खाना आते, उसको मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह की राह में शहीद हुआ। और मालूम आपको, शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो अल्लाह पूछता है उससे, क्या पूछता? अल्लाह पूछता है, बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? अल्लाह क्या पूछता है? बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? और उसको कौन सी जन्नत मिलेगी? जन्नत में भी कई खाने हैं, कई कैटेगरीज है मेरे भाई। जन्नतों की जन्नत, अफजलों से अफजल अव्वल जन्नत मिलेगी शहीद को। मालूम आपको,
اول. اور جب اللہ پوچھے گا بتا میرے راہ میں شہید ہونے والے تجھے میری جنت کیسی لگی, تو جانتے ہیں وہ کیا بولے گا؟ جانتے ہیں وہ کیا بولے گا؟ کیا بولے گا معلوم؟ وہ بولے گا کہ اے اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج, تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج. تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزہ ہے وہ تیری جنتوں کی جنت اول جنت میں بھی وہ مزہ ہے. تو کیا ہم ڈرنے والی قوم ہیں یا ڈریں گے؟ نہیں میرے بھائی, میں آپ کی جان نہیں مانگ رہا ہوں, میں آپ کا مال نہیں مانگ رہا ہوں, میں آپ کا خون نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف آپ سے ہی مانگ رہا ہوں اب کہ اپنی زندگیوں میں تھوڑی تبدیلی لاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنا چھوڑو, ایک دوسرے سے دستے گریباں ہونا چھوڑو, ایک دوسرے کا خون بہانا چھوڑو. میں یہی چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں؟ میری التجا, میری درخواست, میری بھیک, میری مانگ اگر کچھ ہے, جس نے اتنا دیا ہے وہ پلٹ کر اپنی قوم سے مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کر, بھکاری بن کر, تو صرف تمہارا اتحاد مانگ رہا ہے, تمہاری ایثار مانگ رہا ہے, تمہاری قربانی مانگ رہا ہے. تم سے مانگ رہا ہے تو یہی کہ نمازی بن جاؤ, نمازوں کے پابند بن جاؤ. مانگ رہا ہے تو یہی کہ قرآن کی تلاوت کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ شریعت سے اپنی زندگی کو باندھ لو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ لو. مانگ رہا ہے تو یہی کہ بیواؤں کی مدد کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ غریبوں کی مدد کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ مظلوموں کی مدد کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ باپ اور ماں کی اطاعت کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو. مانگ رہا ہے تو کچھ یہی کہ چھوٹوں کی عزت کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ اپنے گھر کی عورت کی عزت کرو, احترام کرو, اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. مانگ رہا ہے تو یہی کہ اپنے ماں کے پیروں کو دباؤ, ماں کی خدمت کرو, باپ کا سہارا بنو. مانگ رہا ہے تو یہی کہ نماز کے پابند بن جاؤ. کچھ نہیں مانگ رہا ہوں. آپ کا گھر, آپ کی جائیداد, آپ کی دولت, کچھ نہیں. فجر کی نماز 2 رکعت, 2 منٹ, 4 رکعت, 4 منٹ. پھر عصر 4 رکعت فرض, 4 منٹ. اس حساب سے اگر کر لیں تو 20 منٹ لگیں گے یا 25 منٹ لگیں گے وضو کے ساتھ فرض نماز 5 ٹائم کی ادا کرنے کے. اللہ تو 24 گھنٹے دے رہا ہے نا, 24 گھنٹے کی خوشی دے رہا ہے, 24 گھنٹے کی حیات دے رہا ہے, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے اولاد کے ساتھ, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے شریک حیات کے ساتھ, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے کاروبار میں ترقی کا, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے دوست احباب کا, 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے بے انتہا مسرتوں اور خوشیوں کا. پلٹ کے ہم 24 منٹ بھی نہیں دے سکتے اللہ کو. دے دو خدا را, سمجھو اس بات کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطائے. اللہ
ہم سب کو شریعت پر اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ مولا، اے مولا تو ہمارے سارے مرحومین جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے افراد خاندان، ہمارے دوست احباب جو زندہ ہے مولا، ان کو صحت کے ساتھ، اے اللہ ان کو صحت کے ساتھ، اے اللہ ہمارے بھائی جو مخروص ہے مولا، ان کے قرض کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا۔ اے اللہ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا، ان کی شادیاں کرو۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے گھر جو علم سے دور ہے مولا، تو علم کی دولت سے ان کو سرفراز فرما۔ اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں مولا، ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کو راہ راست فرما۔ اے مولا ہندوستان میں مسلمانوں کی آخری امید ہے مولا، مجلس اتحاد المسلمین۔ اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کو سازشوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ تو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ کو صحت دے مولا، ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھ مولا۔ وہ تنہا پھرتا ہے اللہ سارے ہندوستان میں مولا۔ اے اللہ تو ہمارے صدر کی عبادت فرما۔ اے اللہ اس چھوٹے بھائی کی دعا بڑے بھائی کے لیے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تو میرے بھائی کی عبادت فرما۔ اے اللہ تو میرے بڑے بھائی کی عبادت فرما۔ اے اللہ تو ان کی آل اولاد کی عبادت فرما۔ اے مولا تو ان کو ہر مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو مجلس کے کارکنوں کی عبادت فرما، مجلس کو کامیابی دے مولا، ہمارے دشمنوں کا صفایا کر دے مولا۔ اے اللہ ظالموں کا تو صفایا کر دے مولا، ان ظالموں کا صفایا کر دے مولا، تو ہماری حفاظت فرما۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو تو روشن کر دے مولا، تو ان کو نیک بنا مولا، اچھا مسلمان بنا مولا، ان کو زندگی رانی عطا فرما۔ اے اللہ اسٹیج پہ بیٹھے سارے میرے ان بھائیوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے مولا، اے مولا تو ان کے مصیبتوں کو دور فرما، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا مولا تو ان کے مصیبتوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ جو بھائی ہم سے دور ہے مولا، کلمے کی بنیاد پہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔